ان الحمد للہ لا نحمده ولا نستعین الا اياه. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید علم الانسان ما لم يعلم. محترم ذمہ داران جماعت، بھائیوں بہنوں اور میرے عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو غالباً ہمارے درمیان بہت زیادہ گفتگو کا موضوع نہیں رہتی ہے، اور اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے اختتام کے بعد آپ کم سے کم یہ 6 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ خودکشی کے اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھ لیں. عام طور پر مسلمان حلقوں میں اس کے تعلق سے وہ سینسٹیوٹی نہیں پائی جاتی، وہ حساسیت نہیں پائی جاتی جو دوسرے حلقوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ بالکل فطری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر، اور اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں خودکشی کا رجحان دیگر معاشروں کے مقابلے کافی کم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، کافی کم ہے. یہ پہلی چیز. تو آپ اس کی سیریسنس کو سمجھیں. یہ پہلا آپ سے مطالبہ رہے گا، ان 50 منٹوں میں آپ کم سے کم یہ احساس اپنے اندر لے کے جائیں. دوسرا یہ کہ آپ سوسائیڈولوجی جو ایک نئی سائنس ہے اور اب اس کا ارتقا ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ پرانی سائنس نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کم از کم سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں. میں بہت زیادہ سوسائیڈولوجی نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، لیکن اس کی بنیادی چیزیں کم سے کم عام الفاظ میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ان تک آپ پہنچ جائیں. اور تیسرا بہت اہم نقطہ، جو یہیں سے بہت سارے اہم نقطوں کی شروعات ہوتی ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو لے کے جائے، وہ یہ کہ جو اسلامک ڈسکورس ہے سوسائڈ کے پریونشن میں، سوسائیڈولوجی میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں: آئیڈیشن ہے، پریونشن ہے، اور پیراسوسائڈ ایک چیز ہے، میں آگے بتاؤں گا. تو جو پریونشن ہے، جو بچاؤ ہے، جو خودکشی سے لوگوں کو بچانے کا کام ہے، اس میں اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی تعلیمات کیسے رول پلے کر سکتی ہیں آسان لفظوں میں، وہ آپ سمجھ لیں، اور آپ اس کانسیپٹ کو گرپ کر لیں، جو کہ اس بات کا آپ کو حامل بنائے گا کہ اگر آپ کے آس پاس ایسے ساتھی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوسائڈ کے طرف اس کے آئیڈیشن کے لیے، یعنی سوسائڈ یا خودکشی کا تصور جب انسان کے اندر آتا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے آس پاس بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ سوسائڈ کی علامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ سوسائڈ ہی کر لے گا، لیکن تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب علامات ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے 70% لوگ سوسائڈ کی کوشش ضرور کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ناکام ہوتی ہیں سوسائڈ کرنے میں، اور مرد زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور سوسائیڈولوجی کی ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے دونوں ایک ہی فعل انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عورتیں ناکام زیادہ ہوتی ہیں اور مرد زیادہ کامیاب ہوتے ہیں سوسائڈ کرنے میں. سوسائیڈولوجی کا ایک بہت اہم جہت ہے، موضوع ہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ایک کمپریہنڈ کر لیں، کس پاسبلٹی کو، کس امکان کو آپ سمجھ لیں یہاں سے جانے کے بعد، کہ ہم ایک عملی نظام پریونشن، ایک عملی نظام بچاؤ سوسائیڈولوجی کو دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں ان کی اکیڈمک لینگویج میں، اور اسلام اس کے لیے بالکل کیپیبل ہے اس طرح کے عملی نظام کے بنیادی اصولوں کی صورت گری کرنے کے لیے. خودکشی سے بچاؤ کے لیے، عملی نظام کی صورت گری کرنے کے لیے اسلام ایسے اصول دے سکتا ہے جو خالص اکیڈمی سطح پر ثابت کیے جا سکتے ہیں. اس کو آپ سمجھ لیں. اور بھی ایک دو ہے. کیا ہے سوسائڈ اور سوسائیڈولوجی؟ تو سوسائڈ کی باقاعدہ تعریف متعین کی گئی اور اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. عام طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی سوسائڈ ایسا ہے کہ مر جانا اپنے آپ میں. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک آسان سی تعریف جو میں نے آپ کے لیے لائی ہے وہ یہ ہے کہ دا ایکٹ آف انٹینشنلی کازنگ ونس اون ڈیتھ. ایسا عمل جس سے اپنے آپ کی موت ہو جائے وہ سوسائڈ کہلاتا ہے، خودکشی کہلاتا ہے.
اور سوسائڈولوجی کیا ہے؟ سوسائڈولوجی ہے دا اسٹڈی آف سوسائڈ اینڈ سوسائڈ پریونشن. دو ہی چیزیں، جو خودکشی کا عمل ہے اور جو اس خودکشی کے عمل سے بچاؤ کی ترکیبیں ہو سکتی ہے. سوسائڈولوجی اس پہ بحث کرتی ہے. بس یہ آسان تعریف میں نے دی ہے، اس کی بہت ساری اکیڈمی تعریف ہے لیکن میں نے آپ کو آسان سے دی ہے. WHO جس کا لوگو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں اس نے بھی اس تعریف کو زیادہ اہمیت دی ہے. سوسائڈ یا خودکشی ایک یونیورسل فینومینن ہے. یہ ہندوستان، پاکستان، ایشیا یا ڈیولپ کنٹریز، انڈر ڈیولپ کنٹریز، ان سب کی بحث نہیں ہے. کم پیسے والے، زیادہ پیسے والے، کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، یہ اس میں کوئی تناسب نہیں ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہم اسلامی اصولوں کو اس ڈسکورس میں داخل کر سکتے ہیں. اسلام بھی یونیورسل ہے، وہ اور اس کے اصول، وہ ارسپیکٹو آف آپ کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت امیر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، بہت پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، یا بہت سارے یعنی جس کو ہم سوشیو اکنامک انڈیکیٹر کہتے ہیں سوشیولوجی کی زبان میں، ان میں فرق اور اسلام کی قبولیت میں لوگوں کے معنی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ کرسچینٹی کے بارے میں اس طرح کی اسٹڈیز ہے تو میں بھی اس طرف نہیں جاؤں گا. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی ایک یونیورسل پرنسپل دیتا ہے اور یہ بھی ایک یونیورسل فینومینن ہے. تو ایسے حوالے سے ہم سوسائڈولوجی کے ایکیڈمک ڈیبیٹ میں خالص اسلامی اصولوں کو بچاؤ کے طور پہ داخل کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا امکان ہے. یہ بھی ایک سمجھنا چاہیے کہ ہر سوسائٹی میں خودکشی کا جو پھیلاؤ ہے، یعنی خودکشی کا جو نمبر ہے، تعداد ہے اس کی، وہ بدلتی، وہ الگ الگ ہے، متغیر ہے. اور انہوں نے بیچ میں ایک تحقیق پیش کی ہے سوسائڈولوجی نے. انہوں نے کہا کہ لو انکم گروپ میں 77% خودکشی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ہائی انکم گروپ. بعد کے محققین نے ان کو غلط ثابت کر دیا، تو یہ میں نے لیکن پھر بھی آپ کے لیے رکھا، کبھی آپ کو بحث میں یہ بات آئے. تو جب تک یہ لیکچر ختم ہو چکا ہوگا 10 سے 12 خودکشیاں پوری ہندوستان میں ہو چکی ہوں گی. یہ ڈیٹا میں نے کہیں سے نہیں اٹھایا ہے. عام طور پہ لوگ جیسے ہندو کے حوالہ بھی آیا ہماری گفتگو میں، لیکن جب کوئی جرنلسٹ کسی ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اپنے کچھ نہ کچھ اینگل اس میں ڈال دیتا ہے. تو بحیثیت کیونکہ ہم نے سائنس وغیرہ پڑھی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم کو جو ڈیٹا ملا ہے اس کو ہم اپنے انداز میں ایک معتدل وے میں، نیوٹرل وے میں انالائز کر کے بتائیں. میرا تجربہ اور میرا کیلکولیشن یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ لیکچر ختم ہوگا، اگر یہ 1 گھنٹے کا ہے تو تقریباً 12 کے قریب سوسائڈ پورے ہندوستان میں لوگ کر چکے ہوں گے، یعنی 12 زندگیاں ختم ہو چکی ہوں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہوا کی باتیں ہیں تو ایسے ہی لوگ بتا دیتے ہیں اتنے مر گئے اتنے مر گئے. اسے نفسیات کی زبان میں، ہمارے ساتھی نفسیات کے بھی موجود ہیں یہاں، اسے کنفارمنگ بائس کہتے ہیں کہ انسان کو جو چیز کمفرٹیبل نہیں ہوتی اس کو مانتا نہیں ہے. لیکن ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا، اور مستقل ڈیٹا جھوٹ تو بالکل نہیں بولتا. آپ 1-2 سال ڈیٹا میں خرد برد کر لیجئے اور بتا دیجئے. لیکن اب تقریباً 1966 سے ہندوستان میں ڈیٹا کی بہت ہی اعلیٰ سطح پر، خاص طور پہ اس طرح کے ڈیٹا کی جس میں ادھر ادھر کرنے کی گنجائش زیادہ نہیں ہے، فائدہ بھی کسی کو نہیں ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اس کو ادھر ادھر کر کے آپ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کتنی سوسائڈ ہو رہی ہیں اس کا ڈیٹا بالکل ویلڈ ہے. اور 1966 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا جب میں دیکھ رہا تھا اس لیکچر کی تیاری کے لیے تو خود میں بھی بہت حیران رہ گیا کہ اس میں ایک گریجول اسٹیپ ہے. اور یہ جہاں اس بات کو دکھاتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کے رپورٹنگ بہت اچھی نہیں ہے، یعنی کیونکہ ہمارے یہاں انشورنس کا نظام نہیں ہے، جہاں جہاں ہیلتھ انشورنس کا نظام ہے وہاں پر ڈیتھ رپورٹنگ بہت اچھی ہے، کیونکہ جس کاز سے مرا ہے اس کا بھی اس کو پیسہ دینا ہوتا ہے. تو بھی یہ اسٹیپ انکریز ایک خاص سمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ سمت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے انڈر رپورٹڈ کنٹری میں اگر اس میں 5.02 کا پر منٹ کا ایوریج آ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے. اور پوسٹ کووڈ یعنی کووڈ کے بعد سوسائڈ ریٹ جمپ کیا ہے کافی زیادہ. لیکن میں وہ ڈیٹا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس پہ ابھی بھی کنٹروورسی باقی ہے، اس لیے میں نے وہ ڈیٹا کو شامل نہیں کیا ہے. میں نے 2019 تک کا ڈیٹا خود انالائز کر کے آپ کو یہ بتایا ہے. مسلم کلچر میں سوسائڈ کم ہے، اس پر جب بحث ہونے لگی تب پھر میں نے کچھ اور زیادہ اندر اس کو کھودا تو مجھے یہ 2 بہت اچھے پیپر ملے، اور یہ بڑے اہم شائع کرنے والے یعنی پبلیکیشن ہاؤس سے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مسلم میجورٹی کنٹریز میں انہوں نے کیا کیا. اب تک لوگ بحث کرتے تھے کہ پتہ نہیں کم ہے، زیادہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیسا ہے.
انہوں نے 20 سال کی اسٹڈی, اور آپ دیکھیے پیپر ابھی کا چھپا ہے یہ, یعنی میرے خیال سے مئی 2022, 4 مہینے پہلے کا پیپر ہے یہ. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ارسپیکٹو آف ایوری تھنگ مسلمان کلچر میں سوسائڈ کا ریٹ کم ہے. اس پر جو سوسائڈولوجی کے محققین ہیں ان میں کافی لیدے ہوئی, لیکن ہم سمجھتے ہیں, اور جب ہم نے ان کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس دیکھا تو یہ بہت ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کہ ہماری بات کو کنفرم کر رہا ہے, بلکہ یہ اس کا جو اگر آپ ڈیٹا انالیسس دیکھیں گے اس میں جو اسٹیٹسٹکس لگائے ہیں وہ بالکل ٹھیک لگے ہیں. تو ہمارے حساب سے اس نے وہ کنٹروورسی سیٹل کر دی ہے کہ اسلام بحیثیت کلچر کہہ لیں, بحیثیت دین کہہ لیں, بحیثیت وے آف لائف کہہ لیں, بحیثیت بلیف سسٹم کہہ لیں, بحیثیت ایک ڈیپ روٹڈ کلچر پریکٹس کہتے ہیں, ڈیپ روٹڈ کلچر پریکٹس کہہ لیں, وہ سوسائڈ کے پریونشن میں کامیاب ہوا ہے. انہوں نے اپنے کنکلوژن میں ایک تھوڑا سا جملہ لگایا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ان کا پیپر پبلش نہیں ہوتا, ہم جانتے ہیں پبلشنگ کیسے چلتی ہے. تو انہوں نے تھوڑا جملہ لگایا ہے کہ یہ بات لیکن اسرٹین کرنے کی ہے کہ جہاں جہاں سوسائڈ کرنا جرم مانا جاتا ہے بعض کنٹریز میں, تو کیا وہاں پر کم لوگوں نے رپورٹ کیا اس لیے مسلمانوں میں کم سوسائڈ آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رپورٹنگ ہر جگہ سوسائڈ جو ہے جہاں پر سمجھ لیجیے ڈومیننٹ مسلم پاپولیشن ہے, ہر جگہ وہ کرمنلائز نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پر وہ کرمنلائز نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کرمنلائز نہیں ہے تو پھر وہ رپورٹ کرنا اس کا آسان ہے. تو کہنے کا مطلب ایک دوسرا پیپر اور آیا تھا جو ہیلتھ سائنس رپورٹ میں چھپا ہے, یہ بہت شاندار جرنل تو نہیں ہے جتنا پہلے والا ہے, لیکن پھر بھی اس نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان ورلڈ میں جو ہے کم ریٹ ہے سوسائڈ کا. اب میں جلدی سے اس بات پہ آتا ہوں کہ گلوبلی سیناریو کیا ہے. یہ سب ڈیٹا اویلیبل ہے اور میں نے اس کی لنک بھی دی ہے. تو دیکھیے 7 لاکھ لوگ سوسائڈ میں ہر جگہ مر جاتے, ہر سال مر جاتے. پورے دنیا میں ہر سال 7 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. اب یہ تو پہلے کی بات ہے, لیکن جو 2019 کے ڈیٹا میں بات آئی وہ میں نے لال سے آپ کو لکھ کے بتا دی, اور یہ ہمارے لیے سب سے کنسرننگ ایشو ہے, ہم سب کے لیے, بحیثیت امت مسلمہ ہمارے لیے بھی, بحیثیت ایک آفاقی پیغام کے ماننے والوں کے لیے بھی, کہ یہ 4th لیڈنگ کاز بن گیا ہے 15 سے 19 سال کے بیچ کے بچوں کے لیے. آپ کہیں گے کیسے بھائی, بہت سارا ٹی بی ہے, ایڈس ہے اور بہت سارے جس سے لوگ مرتے ہیں, لیکن 15 سے 19 سال کے بچوں میں بہت ساری بیماریاں, جینیٹک بیماریوں سے مر رہے ہیں, اسٹروک سے مرتے ہیں, لیکن 4th لیڈنگ کاز بن گیا ہے. اور WHO نے اس کو خاص طور پہ نوٹ کیا ہے, اور اسی لیے WHO نے پچھلے 4 سے لے کر 10 ستمبر تک ایک ویک سیلیبریٹ کیا تھا. اور وہ ویک سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ آپ جانیں گے کہ اسی اسٹڈی سے انہوں نے لیا, جب ان کو پتا چلا کہ 15 سے 19 سال کے بچے کے اندر لیڈنگ کاز یعنی سب سے زیادہ جس سے مر رہے ہیں وہ خودکشی ہو گیا ہے. اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہمارے حساب سے. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو سیناریو بالکل عجیب ہے. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہائی انکم اسٹیٹس ہیں جیسے مہاراشٹرا, وہاں پر زیادہ سوسائڈ ہے, اور جیسے بہار وہاں پہ 4.6 یا 6.3 کچھ. ایسا کیوں ہے؟ سوسائڈولوجی میں ایک اہم بحث یہ ہے کہ کیا سوشیو اکنامک انڈیکیٹر میں اکنامک برڈن یعنی مالیات کا برڈن انسان کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. تو بہت سارے اس میں یہ بات درست ہے, لیکن جب اس کو نارملائز کرنا کہتے ہیں ڈیٹا کو, جب اس کو مسلمان قوم کے لیے نارملائز کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اکنامک برڈن کی وجہ سے مسلمانوں میں خودکشی کے واقعات دوسری اقوام کے مقابلے میں 94% کم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ محض مطلب ایک یہ ہے کہ کیسا بھی گئے سے گئے گزرا مسلمان ہو وہ یہ بات مانتا ہے کہ بھئی اللہ رازق ہے, جتنا رزق ملنا ہے اتنا طے ہے وغیرہ وغیرہ, کیا اس طرح کے کانسیپٹ پروٹیکشن دیتے ہیں؟ یہ سب تحقیق کے موضوع ہے. جو NCRB ہے اس کے حساب سے بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہے. یہ دیکھیے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسٹیٹ وائز اگر آپ گروپ کر دیں تو 5 ویلتھیسٹ اسٹیٹ جو ہے, مہاراشٹر سب سے ویلدی اسٹیٹ مانا جاتا ہے, اس کا تامل ناڈو, پھر کرناٹکا, کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, وہ 50% آف دا ٹوٹل سوسائڈ برڈن کو شیئر کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ سوسائڈولوجی کی یہ ایک نئی اہم بحث ہے کہ جو ہائی انکم گروپ اسٹیٹس ہیں, پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ لو انکم گروپس میں زیادہ سوسائڈ ہوتی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں سوسائڈولوجی میں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی انکم
گروپ اسٹیٹس ہیں, جو 5 اسٹیٹس ہیں 50% سوسائڈ کے لیے رسپانسبل ہے. 5 اسٹیٹ 50.55% غالباً اس کے لیے رسپانسبل ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. جو سیناریو ہے اس کے بہت سارے ڈیٹا وغیرہ میں نے کیا, اس میں نہیں جاؤں. یہ ہے اصل جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. کیا وجوہات ہوتی ہیں سوسائڈ کرنے کی؟ تو یہ ساری وجوہات ہیں. بہت بار آنر کلنگ ہوتی ہے, یا انسان کو اپنی عزت چلی گئی, وہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہے نا, کسی کے گھر میں کچھ ہو گیا جس سے ان کی سو کال ناک کٹ گئی وغیرہ والے. دیکھیے وہ 0.4% ہے. جو ایسے رشتے ہیں جو غیر اخلاقی رشتے ہیں وہ 0.5% ہے. پاورٹی, دیکھیے یہ بڑا اہم ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ لو انکم گروپ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہاں بتا رہا ہے کہ پاورٹی تو 0.8% ہی ہے, اور سب سے زیادہ 30% فیملی پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ڈیٹا میں جب اس طرح کی کنٹراڈکشن آتی ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت جگہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں بات رکھ سکیں, سبجیکٹو چیزوں کو لا سکیں, اصولوں کی بات لا سکیں, اسلام کے نفسیاتی پہلو کس طرح اسلام بیلنس کرتا ہے نفسیات کو, اس کے پہلو کو لا سکیں گے. میں اس پر آؤں گا. تو یہ دیکھیے یہ سب کے سب. اب اگر آپ دیکھیں گے جیسے پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, کسی قریبی کی موت ہو گئی 0.9%, اس کی وجہ سے سوسائڈ ہے. پروفیشنل اور کیریئر پرابلم کی وجہ سے بھی 1.2% ڈیتھ ہوئی ہے. یہ سارے ایشوز کو میں نے یہاں لانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ بھی ہے. یہ دیکھیے نیشنل سیناریو کے حساب سے ہے, لیکن باہر یہ تمام سے زیادہ ان پر فوکس ہوتا ہے. جو سب سے پہلی چیز ویسٹ میں ہے وہ لونلینس ہے. لونلینس, تنہائی, اکیلا پن. آپ جانتے ہیں جاپان میں ایسے ہاتھ بنائے گئے ہیں آرم, جس کو لے کر زیادہ تر تقریباً 60% یا 45% کچھ جاپنیز وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے. ایک ہاتھ ہوتا ہے نقلی وہ. آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں واحد فرم ہے, اور اس کو آپ کر سکتے ہیں گوگل, یہ اویلیبل ہے, کہ وہ فرم کا نام وغیرہ سب ہے جو ماں باپ بھائی بہن کرائے پہ دیتی ہے. I mean that's not a fuss. ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کو سینسیشنلائز کرتے ہیں میڈیا والے, وہ نہیں. اس فرم کا نام وغیرہ, اس کی پوری 10-15 سال کی پوری, اس کی 20 سال کا سارا ہسٹری سب ہے. یہ لونلینس, تنہائی. دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ویسٹ میں ہے خاص طور پہ, وہ سیلف ورتھ لیسنس ہے, یعنی خود کو کچھ نہیں سمجھنا. یہ ہم زیادہ نفسیات کی طرف جا رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عملی پرابلم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے, ہم کیا ہیں, ہم کچھ نہیں ہے. وہ ایم لیسنس, سیلف ورتھ لیس. ایک ہوتا ہے ڈیسپیئر. ڈیسپیئر کی بھی اپنی تعریف ہے وغیرہ, وہ میں اس میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو. لیکن یہ کہ ڈیسپیئر جو ہے وہ بڑی وجہ ہے مغرب میں, خاص طور پہ ویسٹ میں, خودکشی کی. ادھر میں نے آپ کو دکھائی, یہ سب کے سب انڈین سیناریو ہے. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو ویسٹ میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ وجوہات ہیں اس کے لیے. ایک اور چیز ہے کہ جو زندگی میں دلچسپی کے خاتمے سے عبارت ہے. آپ دیکھیے کہ جب شعور بلوغ کی طرف جاتا ہے اور اس کو صحیح بلیف سسٹم یعنی نظریہ حیات نہ ملے, تو پھر اس کے اندر ایمٹینس آنے لگتا ہے, خالی ہو جاتا ہے وہ. تو کرسچینٹی کا جب ورلڈ ویو ختم ہوا, جب کرسچین اخلاقیات کا زوال ہوا, تب اس کے بعد ایک ایمٹینس ہم دیکھتے ہیں, اور جس کو پورا کرنے کے لیے سیکولر ہیومنزم نے کچھ کوشش کی ہے نا, لیکن وہ سب کا سب کامل طور پہ فیل ہو گیا. سیکولر ہیومنسٹک ویلیو, اور میں پورے شرح صدر اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں, اس میں ہائپر بولزم نہیں ہے, ہائپر بول نہیں ہے, کہ سیکولر ہیومنزم کی ویلیوز بائی اینڈ لارج فیل ہو چکی ہے. اور ویلیو سسٹم کا جو کرائسس سیکولر ہیومنزم کے جنازے کے بعد نکلا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے سیڈو اسپرچولیٹی یا نیو اسپرچولیٹی نے جنم لیا ہے. اصل تو یہ ہوتا کہ ہم اسلام کو اس خلا کو پل کرنے کے لیے استعمال کر لیتے, لیکن کچھ حالات کہیے, کچھ ہماری کم نااہلی کہیے کہ ہم وہ نہیں کر سکے. سیکولر ہیومنزم کی موت کے بعد اس خلا کو جس اسپرچولیٹی نے پورا کرنے کی کوشش کی, وہ اپنے آپ میں ہالو ہے, وہ اپنے آپ میں خالی ہے. اس لیے وہ ایمٹینس آپ آج بھی ویسٹ کے پورے, آپ ان سے بات کر لیجئے, ان سے کانٹیکٹ بنائیے, آپ دیکھیے کہ وہ خالی پن آپ کو ان کے اندر محسوس ہوگا. اب یہ سب تو ہوا, تو پھر اسلام کا تھیسس کیا ہے جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے؟ سوسائڈ میں نے بتائی, سوسائڈولوجی بتائی, اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کیسے ہوتا ہے,
اس کے عدد و شمار رکھے. یہ ہمارا سینٹرل تھیسس ہے. ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں سوسائڈولوجی کے سارے ماہرین اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ 80% سوسائڈ دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ڈپریشن. ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کلینکل ہوتا ہے پیور, جبکہ انسان دو ٹائپ کا ہوتا ہے. پہلے جب ڈپریس انسان ہوتا ہے تو اس کو تھراپی سے یعنی بات چیت سے, کاؤنسلنگ سے اس کو اچھا کر لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ کلینکل سائڈ میں چلا جاتا ہے جب آپ کو بایولوجیکل انٹروینشن کرنا پڑتا ہے, دوائی کھانی پڑتی ہے. تو پہلا ڈپریشن. اور ڈپریشن کا الٹیمیٹ اینڈ کہہ لیجئے, یا اس کو ایسے میں بتاتا ہوں, یعنی ہوپلیسنس سے ڈپریشن آتا ہے یا ڈپریشن سے ہوپلیسنس کی طرف جاتا ہے آدمی. آپ اس کو کیسے بھی آئیڈیٹ کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی ہوپ ختم ہو جاتی, امید ختم ہو جاتی. 80% سوسائڈز ڈپریشن اور امید کے خاتمے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہمارے حساب سے اسلام کا جو سینٹرل تھیسس ہے وہ رجا ہے, امید ہے. دیکھیے آپ, مطلب کہیں سے بھی شروع کر لیجیے آپ, کہ اسلام کا جو اصل بیوٹی ہے کہ اسلام امید دیتا ہے. سیکولر ہیومنسٹ ویلیوز امید نہیں دیتی. کیسے نہیں دیتی؟ سیکولر ہیومنسٹ ویلیو یہ تو بولتی ہے کہ آپ اچھے رہیے, دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیے, لیکن کیوں ایسا کیجیے؟ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ اس پر انسانی اعتبار سے وہ خاموش ہے. یعنی انسان کو تو کچھ چاہیے نا بھائی. ہم چھوٹے سے بچے کو دیتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں, نیگیٹو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں, ہے نا. ہم اس کو یا تو لالچ دیتے ہیں کہ تم کو اچھا کر دیں گے تو یہ تم کام کرو گے تو کھلا دیں گے, یا نیگیٹو تم کو ماریں گے, رائٹ. یہ بنیادی طور پر ریوارڈ سسٹم ہے. سائیکولوجسٹ حضرات بھی اس کو مانتے ہیں, بایولوجسٹ بھی, ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسانی دماغ بنیادی طور پر ان دو ریوارڈ سسٹم کے آس پاس کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ نئی باتیں آ رہی ہیں, لیکن اسینشلی ریوارڈ سسٹم دو ہی ہے, یا تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتا ہے یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتا ہے. اور سیکولر ہیومنسٹ ویلیو ان دونوں ری انفورسمنٹ میں ناکام ہے. اسلام کہتا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی, برے عمل کرو گے تو دوزخ ملے گی. وہ چاہے کتنا بھی ٹریویل آپ کو لگے, وہ کیسا ہی آپ کو تھوڑا سا بچکانا فیل ہو, جیسے ہمارے بہت سارے ویسٹ کے دوست بولتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اگر اس گہرائی میں جائیں گے آپ تو بات وہی ہے کہ اس سے امید جگتی ہے. اور پھر دیکھیے قرآن نے کیا لکھا, میں نے وہ آیت آپ کے لیے لکھ دی ہے نا, کہ ہم تمہارے رگے جاں سے بھی قریب ہیں. دیکھیے نیو اسپرچولیٹی نے کیا کیا, اس نے ایک گرو کو بیچ میں ڈالا ہے. ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ہیں, دوست ہیں, اور میرے ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں. اب وہ ان کے گرو اور اس کے بغیر کچھ نہیں کرتے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو کنیکشن ہے وہ اس کے تھرو ہے. یہ پرانی بات ہے, یہ ابھی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے, بس یہ ری انوینٹ ہو گئی ہے, الگ الگ فارم اس کے ہو رہے ہیں بس. لیکن اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کچھ نہیں ہے, وہ قریب ہے, تمہارے سے بہت قریب ہے. چاہو تو بات کر لو, چاہو تو اپنی پریشانی رکھ دو, چاہے تو اس سے کوئی وعدہ لے لو, وہ قریب ہے تمہارے. لیکن سیکولر ہیومنسٹ ویلیو کوئی انفورسمنٹ نہیں دیتا, نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو. وہ کہتا ہے کہ ایسا کریں تو اچھا ہے, آپ ایک اچھے ہیومن بینگ بنیں گے, لیکن اچھے ہیومن بینگ بننے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے. دوسرا ہمارا سینٹرل تھیسس ہے کہ اسٹرکچر ریلیجن میں, خاص طور پہ اسلام, 3 اسٹرکچر ریلیجن ہے دنیا میں اب باقی. وہ جوڈائزم ہے, وہ جوڈائی کرسچینٹی اسلام کا جو کانسیپٹ ہے, ایک جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے. 3 اسٹرکچرڈ ریلیجن کے علاوہ اب جتنا سب کچھ ہے وہ نان اسٹرکچرڈ ریلیجن ہے. یعنی ان کا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا, ان میں خدا کا, کتاب کا ویسا تصور نہیں ہوتا جیسے اسٹرکچرڈ ریلیجن. تو فنڈامنٹلی اسلام جیسے اسٹرکچرڈ ریلیجن میں افرمیشن پایا جاتا ہے. وہ افرم کرتا ہے ہوپ کو, نجات کو, بہت ساری چیزوں کو افرم کرتا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسکورس میں ڈالنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, جیسے میں نے یہ لکھا اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ لکھا, کہ انووکنگ ریلیجیس ڈسکور ان نو وے انڈرمائن دا آن گوئنگ ایفرٹ آف سوسائڈولوجی ٹو فارم پریونٹیو اسٹریٹجیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار اسلامی ڈسکورس میں داخل کر دیں گے تو آپ جتنا کر رہے ہیں سب بند کر کے گھر کو جائیے دکان. نہیں, آپ ساری اسٹریٹجیز وغیرہ لگاتے رہیے, لیکن وہ اسٹریٹجیز وقت تک کامیاب نہیں ہو سکیں گی جب تک آپ ایک ریلیجیس اینگل, ایک مذہب, اور وہ بھی اسٹرکچرڈ مذہب, اور وہ بھی اسلام, اس کو آپ اس ڈسکورس میں داخل نہیں کرتے. ایک محقق کے حیثیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تجربہ کیجئے اسلام کو لے کر بھی, لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آخری ہوپ ہے, امید ہے, جو سوسائڈولوجی کے لیے ایک نیا راستہ بتا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائڈولوجی کا لٹریچر ایک لیول پہ آ کے رک گیا ہے, جو لوگ اس میں پڑھیں گے وہ اس کو مان لیں گے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سوسائڈولوجی کا لٹریچر, اس کی کاوشیں, اس کی کوششیں, اس کے پریونٹیو اسٹریٹجیز, اس کا ویژن ایک لیول پہ آ کے اسٹک ہو رہا ہے,
اور اس اسٹکنیس سے نکالنے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اس کے لیے ایک بہت بہترین راستہ سجھا سکتا ہے. اسلام gives fundamentals through belief system which may help immensely in sociological framework like ideation and attempt. دیکھیے یہ بات ہے کہ اسلام آئیڈیشن کے لیول پہ اور ایفرٹ یعنی کرنے کے لیول پہ، دونوں لیول پہ بچا سکتا ہے. آئیڈیشن کے لیول پہ میں بتاؤں گا کہ انڈیویجولسٹک لیول ہے، ایک سسٹم اپروچ ہے، میں آگے کی سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ دونوں انڈیویجولسٹک لیول پہ وہ سائیکولوجیکل فریم ورک تیار کرتا ہے آپ کا، یعنی ذہنی مشاکلہ تیار کرتا ہے، آپ کے دماغ کو تیار کرتا ہے. اور سسٹم اپروچ میں وہ ویسے سسٹم ایوالو کرتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو آئیڈیشن کے لیے، سوسائڈ کرنے کا جو آئیڈیا آتا ہے انسان، سوسائڈ ایسے ہی ون فائن مارننگ نہیں کر لیتا آدمی. عام طور پر سوسائڈ کا سب سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہے. آئیڈیشن کے لیول پہ بھی بہت سارے درجے ہیں، آئیڈیشن کے بھی درجے ہیں، ابھی اس میں نہیں جائیں گے. سوسائڈ کے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک فائن مارننگ کو اٹھا اور سوسائڈ کر لیا، نہیں، یہ کافی دنوں کا چلنے والا پروسیس ہے. بہت بار تو مہینوں تک چلتا ہے، بہت بار سالوں تک چلتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، جو ایک بار سوسائڈ کا آئیڈیا کرتا ہے اس میں سے 90% لوگ کبھی نہ کبھی اس کو عمل میں لاتے ہیں. تو بہرحال تو آئیڈیشن کے لیول پہ اور اٹمپٹ کے لیول پہ بھی. اور ایک اور بات سمجھنی چاہیے، اور اس کو میں نے اسی لیے ریڈ میں یہاں ہائی لائٹ کر دیا کہ سوسائڈ ڈیفینیٹلی ہیو اے کلینیکل کمپوننٹ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ریلیجیس ڈسکورس سے سب کچھ ہو جائے گا. اگر کوئی ڈپریشن میں کلینیکل سائڈ میں چلا گیا ہے تو اب باقاعدہ اس کا علاج ہوگا. اگر اس کو سوسائڈ کے آئیڈیا اور تھاٹ آتے ہیں تو بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جنہوں نے پروون لیول پہ سوسائڈ کو کم کیا ہے، تو اس کو وہ سب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ جینیٹکس پہ میں نہیں جاؤں گا، تو وقت ہمیں پاس کا. تو دیکھیے اسلام تو بیسکلی ان تین ہی چیزوں سے عبارت ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت. لیکن یہ چیز آئیڈیشن اور اٹمپٹ دونوں لیول پہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا تھا یہاں پر جب میں نے آپ کو بتایا ہے نا، فال ان سوشل ریپوٹیشن، رائٹ. اب آپ وہ 13 چیزوں کے لیے میں نے 13 قرآن کی آیتیں الگ الگ یہاں جمع کر دی ہیں. 13 وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر فرد سوسائڈ کرتا ہے، اور میں نے ان کے سارے پریونٹیو میجر یہاں لکھ دیے ہیں. اب وہ 13-15 پڑھنا تو مشکل ہے، لیکن آپ میں سے جو لوگ چاہیں یہ مجھ سے لے سکتے ہیں. تو قرآن بہت واضح انداز میں ان 13 وجوہات کو کیسے کٹ کرتا ہے، اس کی بیوٹی دیکھیے آپ. اور اس کے ہر پہلو پر، میں سمجھتا ہوں اس کے ہر پہلو پر ایک پیپر لکھا جا سکتا ہے، ایک پورا مکمل پیپر لکھا جا سکتا ہے، ایک تحقیقی مقالہ لکھا جا سکتا ہے، بوتھ ایٹ آئیڈیشن اینڈ اٹمپٹ لیول، کہ قرآن کیسے سائیکی کو بلڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے آئیڈیشن اور وہ دونوں جو ہے مشکل ہوتے جاتے ہیں. ناممکن نہیں، مشکل ہوتے جاتے ہیں. بہت سارے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. سورہ حجرات میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ شویت اللہ حسینی صاحب ہمارے بہت عزیز دوست کے شکریہ سے سلائیڈ. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ انسان کا جو لینڈسکیپ ہے، سائیکولوجیکل لینڈسکیپ ہے، وہ کن کن چیزوں سے مار کھاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، ان میں سے بہت ساری سماجی برائیاں ہیں. ان سب کا کچھ کا تذکرہ میں نے یہاں پر کیا. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سلائیڈ دیکھی بھی ہوگی. اب ہم آتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسلامک ڈسکورس کا، وہ میں نے کہا تھا آپ کو، ایک تو انڈیویجول سینٹرک ہے، ایک سسٹم سینٹرک ہے نا. ایک فرد کے لیول پہ کام کرتا ہے، ایک نظام کے لیول پہ کام کرتا ہے. پہلا کیا ہے؟ دیکھیے جو سارا ڈسکورس کھڑا ہوا ہے پورے ویسٹ میں، انڈیویجولزم جس کو کہتے ہیں، انفرادیت پسندی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جان ہے، میں لے سکتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ اونرشپ آف لائف جو ہے وہ آپ کی سرنڈرڈ ہے اللہ سے. جیسے ہی آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے سرنڈر کر دیا. اس کے علاوہ اونرشپ آپ کسی سے سرنڈر نہیں کرا سکتے، کسی بنیاد پہ نہیں کرا سکتے. سیکولر ہیومنزم نے کہا کہ انسانیت کے لیے کر دو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے. جاپان میں جو اجتماعی خودکشی کا واقعہ 1984 کا بہت مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، 84 یا آس پاس میں جو ہوا تھا، جس میں اجتماعی طور پر تقریباً 57 یا 17 جو بھی لوگوں نے خودکشی کی تھی، اس میں سینٹرل تھیسس یہ تھا کہ یہ ہماری جان ہے اور اس بات کا ہم کو حق ہے کہ ہم اس کو لے لیں. اگر ہم اس کو جینے میں مزہ ہم کو نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو لے لیں.
تو انڈیویجول لینڈسکیپ پہلا ہے اونرشپ آف لائف سرنڈرڈ. دوسرا ہے رائٹ ٹو ڈیسائڈ رائٹ اور رانگ سرنڈرڈ. سیکولر ہیومنزم یہی تو کہتا ہے کہ ایک لیول تک رائٹ اور رانگ آپ کی عقل جیسا کہے ویسا, لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ کی عقل جیسا کہے ویسا نہیں, وحی کی روشنی میں عقل اگر چلے تو پھر ٹھیک ہے, وہ سرنڈرڈ ہے رائٹ. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے زندگی مزہ نہیں آ رہا اینڈ آئی ہیو مائی اون اونرشپ, تو پھر آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ کو روک سکے. لیکن اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم آپ کو دلیل دے سکتے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کر دی ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ وحی کو سرنڈر کی ہے, کسی دوسری چیز کو نہیں, وحی کو, صحیح وحی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. ایون آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ غم زدہ ہونے کا جو رائٹ ہے وہ بھی اس کی لمٹ ہے ایک. آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی, لیکن آپ ہمیشہ ایسے غمگین پڑے ہوئے ہیں جو اسلام کا سینٹرل تھیسس ہے اس سے یہ میچ نہیں کرتا. رائٹ ٹو انفلکٹنگ ہارم, یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا جو حق ہے. آپ نے یہ جو سارے نعرے ہیں مائی باڈی مائی چوائس کیا ہے, یہ سارا رائٹس کا اور چوائس کا ہی تو مسئلہ ہے. یہ کیا ہے سب, مائی باڈی مائی چوائس کیا ہے, اس کو آپ بڑا کر لیجئے. وہ کہتے ہیں اگر میرا جسم ہے میں جیسے چاہوں ویسے رہوں, تو میرا جسم چاہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں چاہے فائدہ پہنچاؤں, اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے. یہ ایکسٹریم فارم آف انڈیویجولزم کا سرنڈر ہے سب کچھ, اور بھی بہت سارے ہیں. WHO نے یہ سینٹنس لکھا ہے, فاسٹرنگ سوشیو ایموشنل لائف اسکل. اسلام کیسے سوشیو ایموشنل لائف اسکل امپارٹ کرتا ہے, یہ بجائے خود گھنٹوں پر بات, اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے بلا مبالغہ. ویسے عام طور پر مقررین بولتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو میں یہیں سے شروع کر سکتا ہوں. عام طور پر مقررین بولتے ہیں نا ویسا کہ وہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, میں یقیناً بات کر سکتا ہوں آپ سے. اور اس کی ایک وجہ ہے, 4 سال پہلے جب میرے بیٹے کی ٹیچر نے خودکشی کی تھی, اٹ شک می فرام انسائڈ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا, میں نے بہت پڑھا اس میں. جینیفر میم تھیں, شی واز اے کرسچن اینڈ شی واز اے چرچ گوئنگ کرسچن, اینڈ ون فائن ڈے شی جسٹ ڈائڈ. آئی مین انہوں نے, وہ ناگپور میں ایک فیمس تالاب ہے فٹالا لیک کر کے, اس میں انہوں نے خودکشی کر لی. اور اتفاق کی بات ہے کہ اسے تھوڑے دنوں پہلے میں ان سے مل کے آیا تھا. سو بائی دیٹ ٹائم میں یہ جو وہ نا سوشیو ایموشنل لائف اسکل اسلام کیسے امپارٹ کرتا ہے, تو اس کے ایک ایک کمپوننٹ کو آپ اٹھا سکتے ہیں. پہلے تو سوشیو ایموشنل اسکل کو ڈیفائن کریں گے کیا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اسلام کیسے سپورٹ کرتا ہے. ایک ایک سوشیو ایموشنل اسکل کو آپ چلتے رہیے. دیکھیے, آپ دیکھیے, پہلا ہے ہوپ. سوشیو ایموشنل اسکل میں سب سے پہلا ہے ہوپ. اگر آپ کی امید باقی ہے, اللہ سے باقی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے باقی ہے, آپ کی امید باقی ہے کہ میں چاہے جس حالت میں رہوں ایک نہ ایک دن اچھی بات آئے گی, ہے نا. قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہے نا. ہر تنگی کے بعد فراخی ہے, یا جو بھی اس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کا موٹا موٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ سوشیو ایموشنل اسکل ہے. یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ آج تنگ ہو کل اچھے ہو جاؤ. آج پیسہ کم ہے, کل کو کم سے کم کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. آج کھانے کو نہیں ہے تو اللہ راضی کا کل دے دے گا. یہ سوشیو ایموشنل اسکل ہے. آزمائش سوشیو ایموشنل اسکل ہے آپ کی. جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں, اور ہم سنتے رہتے ہیں کسی کو لے کے آزماتا ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, وہ سارے تصورات, وہ سوشیو ایموشنل اسکل کا بہت اہم فنڈا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آج آزمائے جا رہا ہوں, کل کو اللہ کی رحمت بھی ہوگی. کانسیپٹ آف ٹیمپرریٹنس. مادہ پرستی نے انسان کے دماغ سے اس بات کو اوجھل کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ٹیمپرری ہے. اسی لیے پرماننٹ ایڈریس, ہے نا, پرماننٹ جاب کے کانسیپٹ آئے. دیر از نتھنگ پرماننٹ. ایون پارٹنرس آر ناٹ پرماننٹ. ایوری تھنگ از ٹیمپرری. اسلام یہ ایسی سوشیو ایموشنل اسکل ہے جو دنیا کا کوئی ویلیو سسٹم آپ کو نہیں دے سکتا. ٹیمپرری, کل شیء علیہا فان, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے. یہ وہ سوشیو ایموشنل ویلیو ہے جس کی فاسٹرنگ کی بات WHO کرتی ہے, لیکن اس کے پاس اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ کیسی سوشیو ایموشنل آپ کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھائی ہے اللہ کی طرف سے ہے, آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, کچھ چھینا گیا اللہ کی طرف سے, کچھ دیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ ایک ایسی سوشیو ایموشنل اسکل ہے
جو آپ کو ہر ایڈورسٹی پہ، ہر مسئلے والی چیز سے اوپر اٹھنے میں مدد کرتی ہے. سیکولر ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر آپ لائیولیہڈ نہیں بنا سکتے. اسکل نہیں ہے تو زندگی گزارنے کے سامان نہیں جٹا سکتے، آپ کو خیرات پر رہنا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسکل نہیں ہے تو کوشش کرو، اللہ دینے والا ہے. یہ بہت فرق ہے، یہ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے. یہ انسان کا اپروچ بدل دیتا ہے. آپ جانتے ہیں پاورٹی میں جو 2019 کا نوبل پرائز ملا تھا، اس میں سینٹرل تھیسس اس لیڈی نے یہ کیا تھا کہ پاورٹی صرف پیسے، کھانے پینے اور فوڈ گرینز کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، ایموشنل پاورٹی بھی ہوتی ہے. اور زیادہ تر پاورٹی ایموشنل پاورٹی کا سائیکلک مینیفیسٹیشن ہے. زیادہ تر پاورٹی ایموشنل پاورٹی کا سائیکلک مینیفیسٹیشن ہے. تو یہ جو ہے، اور بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پریونشن کے دائمن میں یہ تین چیزیں، آئیڈیشن، اٹیمپٹ اور پیراسوسائڈ، یہ تینوں پر اسلام سائیکلک وے میں امپیکٹ ڈالتا ہے. وہ آئیڈیشن کو روکتا ہے انڈیویجول فریم ورک کے ذریعے سے، اٹیمپٹ کو روکتا ہے سسٹم سے. ایک طرف آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ اسلام آئیڈیشن آف سوسائٹی کو روکتا ہے انڈیویجولسٹک لینڈسکیپ کے ذریعے سے، یعنی ذہنی مشاکل کے ذریعے سے. ہاف ہارٹیڈ سوسائٹی یعنی مرنے کا آدھا ارادہ سمجھ لیجئے، اس کی امنی کچھ. آئیڈیشن کو روکتا ہے انڈیویجول مائنڈ اسکیپ سے، اٹیمپٹ کو روکتا ہے کلیکٹیو سسٹم سے. یہ دیکھیے سسٹمک اپروچ میں پہلا سینٹرل اپروچ ہے فیملی سپورٹ سسٹم. 70% سوسائٹیز میں یہ دیکھا گیا کہ فیملی سپورٹ سسٹم ایبسینٹ تھا. اور ہم سے یہ کہا گیا، اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ والدین کو اف مت کرو، ان کے ساتھ جھک کر رہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر والدین سے کہا کہ والدین کی طرف سے یہ یعنی ٹو وے پروسیس ہے نا. ایک تو اولاد کے فرائض بتائے، پھر والدین کے فرائض بتائے، اولاد کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے. اس سے جو کلیکٹیو سوشل سسٹم ایوالو ہوتا ہے فیملی سپورٹ کا، وہ بالکل یونیک ہے، بالکل الگ ہے، بالکل یونیک ہے، بالکل الگ. اکنامک سسٹم دیکھیے، یہ سسٹمک اپروچ کی بات کر رہا ہوں. دوسرا سب سے بڑا آپ نے دیکھا کہ پاورٹی اور جب بزنس فیل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں تو سوسائڈ ہوتا ہے، اور اس کا اپنا اپنا پرسنٹیج ہے. اسلام میں اکویٹی اور جو عدل سینٹرڈ اکویٹی کا کانسیپٹ ہے، یعنی تصور ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی اکنامکلی فیل ہو رہا ہے تو اس کو کئی طریقوں سے ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے نا، اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. سرکار کی بات تو الگ ہے، پورا اسلام میں جو نظام صدقات ہے اور نظام عطیات ہے نا، وہ ساری جو چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کا جو کانسیپٹ ہے. اور جو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت ساری حدیثیں، کتنی حدیثیں ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے بھائی کو کسی اس سے نکلوا دے یا اس کا کام کر لے وغیرہ وغیرہ، جو اس قبیل کی پوری حدیثیں. تو یہ سسٹمک اپروچ ہے. وہ یہ تو سرکار وغیرہ تو رہے گی، گورنمنٹ رہے گی، جب کبھی اسلامی گورنمنٹ رہے گی تو وہ تو ہینڈ ہولڈنگ کرے گی، لیکن جو سسٹمک اپروچ ہے، جو سوسائٹی بائی اینڈ لارج آپ کو اٹھاتی ہے، وہ ایک غیر معمولی سسٹم اپروچ ہے پریونشن کے لیے. تیسرا ہے اسٹرکچر. 17-18 دن پہلے جموں کے ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی ہے. سینئر پروفیسر تھا، اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر بن رہا تھا، اور وہ کاسٹ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے. روہت ویمولہ وغیرہ تو فیمس ہو گئے، لیکن اس طرح کے بہت سارے، یہ ہمارے ڈاکٹر ڈی پی گوگلے سر ہے، ناگپور یونیورسٹی کے ہیڈ ہے، انہوں نے مجھے یہ نیوز دی. شاید وہ بہت زیادہ نیوز وغیرہ پر نہیں آ پایا، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اتنا ستایا گیا وہ کاسٹ کی بنیاد پر، اس کے کچھ پروجیکٹ تھے، اس کے فنڈ ریلیز نہیں کر رہے تھے. ہم لوگ سائنٹسٹ لوگ پروجیکٹ لکھتے ہیں، بڑی مصیبت سے آتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی کو جمع ہو جاتا ہے، پھر ہم کو کام کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں بھائی آپ پیسے دیجیے اس کے لیے، اس کو نہیں دے رہے تھے. اور کوئی اور وجہ نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک دوسری کاسٹ سے تھا، جو لوور کاسٹ وغیرہ. آپ اس کو پھیلا لیجئے نا، آپ ریشیل ڈسکرمنیشن پہ یو ایس چاہے کچھ کر لے، لیکن وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ریشیل ہائرارکی اس کیا ہے، ریشیل پروفائلنگ ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں سائنس جیسے موقر ترین جرنل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انہیرنٹ بائس ہے بلیک پیشنٹ کے لیے وائٹ ڈاکٹرز کے اندر. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ بڑی بڑی باتیں کر لیجئے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. سینٹرل تھیسس یہ ہے کہ ریشیل اور کاسٹ ڈسکرمنیشن سوسائڈ آئیڈیشن اور سوسائڈ اٹیمپٹ کے لیے سب سے میجر پرووکنگ ایجنٹ ہے.
ون آف دا میجر کازز ہے, both at ideation level and at attempt level. اسلام میں کوئی ہائرارکی نہیں. جو لوگ ہائرارکی لانا چاہ رہے ہیں سب سے منحوس لوگ ہیں. اسلام نے تو بہت سیدھا سیدھا سمپل بتایا نا, اور وہ ساری آیتیں تو ہم ہر نکاح کے خطبے میں اور زیادہ تر جمعے کے خطبے سنتے رہتے ہیں, ہے نا, کہ تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے اور تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جس کا تقویٰ سب سے اچھا ہو. اسلام نے سوسائٹل ہائرارکی کو کمپلیٹلی کرش کر دیا. اس کا کوئی گنجائش اس نے نہیں رکھی سوائے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیول تک کے. بس وہ شعوب و تعارف والی جو آیت ہے کہ بھئی پہچانے جاؤ گا سوسائٹل اسٹرکچر. جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا, جو ریئل اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ شورا بیسڈ ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی باریکی میں نہیں آئیں گے, لیکن شورا بیسڈ ہوتا ہے, رائٹ. وہ کیسے شورا کریں گے وہ بات الگ ہے, لیکن شورا بیسڈ ہوتا ہے. اس میں پاور ہیجیمنی نہیں دیکھیے. دنیا میں سوسائڈ آئیڈیشن اور اٹمپٹ کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاور ہیجیمنائزیشن کی وجہ سے ایک ایسا پولیٹیکل ملیو کریٹ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پاور لیس سمجھنے لگتے ہیں. ہندوستان کی مثال سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے میں سمجھتا ہوں, جس میں عوام اپنے آپ کو پاور لیس فیل کرتی ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو پاور لیس فیل کرتے ہیں. لیکن اسلام یہ پاور دیتا ہے, اور وہ سب تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی خلیفہ ہو تو اس کے سامنے کھڑے رہ کر یہ بات کرے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, ہے نا. وہ ہم لوگوں نے سب سنا ہے نا واقعہ, وہ جو بوڑھی کا واقعہ ہے, اور بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عمر کو اس بوڑھی نے کہا, وہ مہر وغیرہ کے متعلق جو بات آتی تو بہت. ایک آخری چیز وہ ایڈوکیشنل سسٹم کا ہے, جو سسٹمک اپروچ میں سب سے اہم اپروچ ہے میں سمجھتا ہوں, جو لانگر رن میں سوسائڈ آئیڈیشن اور اٹمپٹ کے لیے بہت فیوریبل گراؤنڈ نہیں فراہم کرے گا, اور جو اس کو کرش کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول کرے گا, وہ ٹرانسینڈنٹل ریالٹیز کا ایکسیپٹنس ہے. سیکولر ہیومنسٹک ویلیو بیس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مورل اسٹڈیز تو پڑھاتا ہے, لیکن مورل کی بنیاد اس کے پاس کوئی نہیں ہے سوائے سیکولر ہیومنسٹ ویلیو کی. اور اسلام جو بنیاد دیتا ہے وہ بھلائی تھیولوجیکل ہے, کمپلیٹلی تھیولوجیکل ہے, لیکن اس بنیاد پر ایک ایفیکٹو ٹرانسینڈنٹل ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے والا نظام تعلیم بنایا سکتا ہے. ٹرانسینڈنٹل ریالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے, کسی کے سامنے جا کے جواب بھی دینا ہے, اور یہ جو کچھ بھی مادی دنیا ہے اس سے پرے بھی کوئی دنیا ہے, اور یہ کہ علم کے جو سورس ہے, علم کے جو منابع ہیں وہ محض فزیکل سائنسز تک محدود نہیں ہے, وہ صرف سائنٹیفک میتھڈولوجی ہی کے ذریعے سے نہیں دریافت کی جا سکتے, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. وہ ٹرانسینڈنٹل ریالٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسلامی نظام تعلیم ٹرانسینڈنٹل ریالٹیز کو اپنے اندر جگہ دے کر ایسی حقیقتوں کو, میں اس کے باریک میں نہیں جا رہا ہوں, ایسی حقیقتوں کو جو انسان کے فزیکل سینسز سے ماورا ہے, اللہ کا وجود, کسی خالق کا وجود, اللہ کے پاس واپس جانے کا جو تصور, جواب کا جو تصور, وہ ساری ٹرانسینڈنٹل ریالٹیز کو اسلامک سسٹم ایڈ کرتا ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کچھ آپ سے بات کروں, لیکن میرے خیال سے کافی وقت ہو گیا, کہ کس طرح سے جب ہم اسلامی نقطہ نظر کو سوسائڈل اور سوسائڈولوجی کے سینٹرل تھیسس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرسچن ورلڈ ویو اس میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے, اور کرسچن ورلڈ ویو اور اسلامک ورلڈ ویو سوسائڈولوجی کے ڈسکورس میں کیسے ڈفرنٹ رزلٹ پروڈیوس کرے گا. میں ایک سلائیڈ میں آپ کو بتا سکتا تھا, لیکن آپ آگے کی ریسرچ کے لیے اس کو رکھیے, ہمارے بہت سارے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں, وہ بھی اس کو سوچ سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے دوستو, جو آخری بات ہے وہ یہ کہ سوسائڈولوجی اور اسلام کی اس بحث کا آغاز ہم کو کرنا ہوگا. ہم کو لوگوں کو دعوتی اعتبار سے صحیح یا جس بھی اعتبار سے آپ چاہیں, لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, ان سے کہنا پڑے گا کہ آپ نے سیکولر ہیومنسٹ ویلیو کو ٹرائی کر لیا ہے, اب اسلامک ویلیوز کو ٹرائی کر لیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو خالص اکیڈمک انداز میں, خالص اسلام کے جذبے سے سرشار ہو کر, اور اس میں خالص علمی, سنجیدہ علمی اور تحقیقی کاوش کر کے ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو.